آپس میں کچھ معاملات نہیں طے پاتے تو کورٹ کچہری تک چلے جاتے۔ کالے کپڑے پہننے والا منصف اور عدلیہ کی کرسی پر بیٹھنے والا جج فیصلے کرتا۔ تقریباً 70 سالوں سے ہندوستان کی آزادی کے بعد عدلیہ پر اتنا بڑا بدنما دھبا نہیں لگا تھا جتنا آج لگا ہے۔ میں اس کی صرف لفاظی نہیں کروں گا، آپ کو گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک مٹھی بھر جماعت یہودی صفت جو ہندوستان میں بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، وہ جماعت ہے RSS، جس کا ہر ادارے میں دخل اس طرح سے ہو چکا ہے کہ سارے ادارے اپنی پیورٹی کھو چکے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، CBI ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یہ سب حکومت کے لیے دست و بازو ہیں، اور جب ان میں کوئی اپنی شخصی کردار کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ لیکن خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں، میرا دل آج بھی مطمئن ہے۔ میں نے بزرگوں کے اقوال پڑھے، ایک بہت پیارا قول فرمایا ایک بزرگ نے کہ کفر کے ساتھ حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلے گی۔ کافروں کی حکومت چل سکتی ہے، لمبے دنوں تک چل سکتی ہے، لیکن ظالموں کی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ یہ بات سمجھ کر کے چلیں آپ، ظلم بہت لمبی عمر نہیں پاتا۔ تاریخ کے جھروکوں میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ظالم آئے اس دنیا میں جنہوں نے انسانی خون سے دریاؤں کو لال کر دیا، زمینوں کو اتنا سرخ کر دیا تھا کہ گھوڑے کے ٹاپ اس میں بھیگنے لگ دیں۔ یہ سارے ظلم کی داستانیں رقم کرنے والے بڑے بڑے ظالم آئے دنیا میں، انجام بھی دیکھا جو بہت ہی معمولی سی طاقت سے فنا ہو گئے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج جو ظالم تخت پر بیٹھے ہیں، مولا انہیں بھی عبرت کا نشان ضرور بنائے گا۔ اگر اللہ نے ہماری زندگی باقی رکھی تو ہم ضرور دیکھیں گے ان کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، میں اسلام کا عدلیہ نظام پہلے پیش کر دوں، پھر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ قرآن سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے، اے رسول جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو عدل کے ساتھ فرمائیں، عدل کے ساتھ فرمائیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت آپ جانتے ہیں اسلامی عقائد کے اعتبار سے کہ آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہی شریعت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے اسلامی عقائد کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو چاہیں لوگوں کے لیے جائز فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں ناجائز فرما دیں، لیکن انصاف کا تقاضا جب آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر عدل کے ساتھ آپ فیصلہ فرمائیں۔ حتیٰ کہ واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی، بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون تھی، چوری میں پکڑی گئی، اور اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 5 روپے 10 روپے چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تفصیلات ہیں، وہ فقہ کے ابواب میں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، کتنی چوری کیا ہو، کتنی مرتبہ پکڑا گیا ہو، کتنے گواہ ہوں، بہت سارے معاملات ہیں، یہ قاضی طے کرے گا، لیکن سزا اسلامی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وہ پکڑ کر لائی گئی، لیکن وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ابھی اسلام میں وہ خاندان داخل ہوا تھا، تو صحابہ کرام میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ اگر ابھی اسے سزا دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معزز اور اشراف کا قبیلہ بدگمان ہو جائے اور اسلام سے دور نہ ہو جائے، لہذا کچھ رعایت کرنی چاہیے اس خاتون کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے تو کون کرے، اس معاملے میں آخر سفارش کرے تو کون کرے؟ سارے صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے حضرت اسامہ بن زید کو مقرر کیا۔ یہ اسامہ بن زید رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا آپ کا کثرت سے ہوتا تھا، چھوٹی عمر کے تھے۔ اسامہ بن زید کو کہا گیا کہ آپ جائیں اللہ کے نبی سے بات کریں اس سلسلے میں کہ اس خاتون کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں وہ داخل ہوئے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کی راویہ ہیں۔
فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کے بیان کرنے لگے کہ آقا جو عورت پکڑی گئی جس کا ہاتھ کاٹا جانے والا ہے وہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، ابھی ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کچھ رعایت آپ فرما دیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا معاف تو معاف ہے، کیونکہ شریعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو فرما دیتے میری طرف سے اس کے لیے معاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید پر جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے اسامہ کیا تو اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آیا؟ یاد رکھو باہر آنے کے بعد خطبے کی ممبر پر آپ چڑھ گئے اور ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو تم سے پہلے والی جماعتیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی کہ جب ان میں بڑے خاندان کا کوئی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی غریب کام کرتا اس طرح کے جرم کا اسے مار دیا جاتا تھا۔ اے لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ آخر میں ایک تاریخی جملہ میرے آقا نے بیان فرمایا، اسی منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو اے میرے صحابہ، اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی یہ کام ہو گیا ہوتا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بفرض محال ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم ایک معزز خاندان کی عورت سمجھ کر کے اس کی سفارش کرنے آئے ہو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان تو پوری دنیا کی سب سے زیادہ عظمتیں لیا ہوا ہے، اگر اس رسول کی بیٹی سے اگر یہ ہو جائے، خود میرے آقا فرماتے ہیں میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ انصاف کے تقاضے ہیں، یہ عدلیہ ہے میرے عزیزوں۔ بلکہ اسلام نے تو یہ نظام پیش کیا ہے کہ عدل کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرو۔ عدل جب معاملات آ جائیں، آخری زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحلت ظاہری کا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا کسی پر کوئی حق باقی ہے تو وہ مجھ سے طلب کر لے، کسی پر کوئی حق میرا باقی رہ گیا وہ تو طلب کر لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میرا حق باقی ہے آپ پر۔ سارے صحابہ کی گردنیں اٹھ گئی، کون ہے جو رسول اللہ کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے؟ آخر ہوا کیا اس کے ساتھ؟ ان کو کھڑا کیا گیا، کیا حق باقی ہے؟ کہا فلاں دن جب جہاد میں جا رہے تھے، صفیں لگا رہے تھے، آپ نے چھڑی سے مجھے مارا تھا، میری پیٹھ پر یا پیٹ پر آپ کی چھڑی لگی تھی اور میں اس کا انصاف چاہتا ہوں۔ صحابی رسول تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور اپنی تلوار باہر نکالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تلوار کو نیام میں کرو، اس لیے کہ یہ اسلام کا عدلیہ ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کہ مجھ سے تم جو بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو، میں حاضر ہوں اپنے لیے۔ انہوں نے کہا جس وقت صفیں لگ رہی تھیں اس وقت میرے بدن پر، جسم پر جبہ نہیں تھا، خالی بدن تھا، تہبند تھی بس، تو لہٰذا آپ بھی اپنا جبہ مبارکہ اٹھا دیں۔ اتنی جرأت کون کرے گا؟ لیکن یہ اسلام کا عالی عدل ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوں چرا نہیں فرمایا، اپنا جبہ مبارکہ اٹھایا، حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی۔ اس صحابی نے بڑھ کر کے اس مہر نبوت کا بوسہ لیا اور کہا میں نے بدلہ لے لیا۔